حاضر میں تاجدار ملک عظیم، اس سلطان ملک عظیم کی ظہور کی خوشی منانا ہم سب کے لیے مبارک ہو۔ یعنی پروٹوکول کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب بھی حضور کا نام لیا جائے تو اتنے احترام کے ساتھ اپنی حقیقت اور سرکار کی محمد و آل محمد کے ساتھ نسبت کو رکھتے ہوئے اپنی جو ہے وہ پورے ان کے القابات اور طہارت فکر کے ساتھ آپ کا نام لیا جائے۔ آپ ایسی ہستی نہیں ہیں کہ جن کا نام جو ہے وہ چلتا پھرتا آدمی لیتا پھرے کہ مہدی کب آئے گا، مہدی کب آئے گا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے جنہیں نام کی پہچان نہیں، امام کی کیا ہوگی؟ مولا صاحب کانا قبول و منظور فرمائے۔ تھوڑی سی ایک فکری گفتگو ہے، کوشش کریں گے کہ ہم اس سے کچھ جو ہے وہ نتیجہ حاصل کر سکیں۔ سورۃ العلق جو پہلی آیات ہیں، نزول قرآن کا آغاز ان آیات کے ساتھ ہو، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اس کے نام سے پڑھے رب کے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق۔ اور جس مقام پر یہ آیتیں نازل کی جا رہی ہیں وہاں پر تخلیق انسان وہ جمے ہوئے خون کے ساتھ ہے، یعنی جہاں پر یہ آیتوں کی ابتدا کروائی جا رہی، تلاوت ہو رہی ہے، خلق الانسان من علق، انسان کو ہم نے علق کے ساتھ تخلیق کیا۔ شاید آپ کے ذہن میں اگر اعادہ ہو جائے، میں نے کسی گفتگو پہلے بھی اس پہلو پر ایک نقطہ عرض کیا تھا گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے، کہ قرآن کے نظام میں انسان کی تخلیق صرف خون کے لوتھڑے کے ساتھ ہی نہیں ہے، یعنی تخلیق انسان کے بھی کئی انداز بیان کیے گئے۔ اس لیے قرآن پاک نے سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، یعنی پاک پروردگار کی ایسی ہستی ہے کہ جس نے کائنات میں جتنی بھی جوڑے کے ساتھ چیزیں بنائی ہیں تخلیق کی، مخلوقات کی، تو وہ تین نظام کے تحت کی ہے، یعنی مادی جسم جو زمین کے ساتھ اگ رہی ہے چیز، تنبت الارض وہاں سے، اور نفسوں کے ساتھ جوڑے، اور کچھ اس مقام پر ہے جہاں جہاں آیت پکار رہی ہے ہر سامع کو کہا جا رہا ہے کہ جس کو وہ نہیں جانتے۔ گھبرایا تو نہیں میری بات سے؟ دیکھیں کیونکہ شیعہ سنی برادران سننے والے ہیں، ہر گفتگو کا مقصد ہوتا ہے کہ پیغام ایک انداز میں سمجھا جائے، سوالات ذہن میں ہوں گے امام مہدی علیہ السلام کے متعلق کہ آپ سرکار کو جو ہے ہم شیعہ کہتے ہیں کہ آپ دنیا میں آ چکے ہیں، آپ امام غائب ہیں، کچھ لوگ کہانیاں سناتے ہیں امام غار میں سو رہے ہیں۔ ہم نے کون سی کتاب سے لکھا، ہماری میں لکھا دیکھا کہ امام سو رہے ہیں؟ ہمارا تو کوئی بھی امام ہو سوتا تو ہے ہی نہیں، جس کو نیند آ جائے وہ امام ہی نہیں ہے، گھبرائے لوگوں سے کلام ہی نہیں ہے، تو جو ہاتھ چاہیے، یعنی کم از کم امام ایسا ہو کہ جو ماحول میں قیادت کر رہا ہو، محتاج نہ ہو، جس کے اوپر ذات بوجھ بن جائے، تو جو ہاتھ چاہیے اللہ کے نظام میں جس کے اوپر اب اس کا وجود ہی بوجھ بن جائے، وہ نظام کے لیے سہارا کیا بنے گا؟ امام جو ہے وہ صرف شیعہ فکر میں ایک معاشرتی اور جو ہے وہ شرعی قیادت کا نام نہیں ہے، یہ مجازی امامت ہے، یہ جو ہے وہ محدود امامت ہے، یہ ایک پہلو ہے قیادت کرنے کا جہاں پہ صرف شرعی تقاضوں کو پورا کیا جا رہا ہے، یا معاشرتی۔ امام وہ جو سارے نظام کا امام ہو، یعنی ایک قوت ہے
جو پورے نظام کو سنبھالے ہوئے. اس لیے امام ہر اپنے جو ہے وہ مقتدی کی, اپنے امتی کی فکر سے آگاہ ہوتا ہے, اس کے ایک ایک عمل پر گواہ ہوتا ہے, حتیٰ کہ اس کی نسلوں پر گواہ ہوتا ہے. اگر امام نسلوں پر گواہ نہ ہوتا تو کبھی بھی قرآن نوح کے لیے یہ آیت نازل نہ فرماتا. قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا فإنک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. 71 سورہ نوح کی آخری آیتوں میں 26-27 میں نوح کہہ رہا ہے کہ پروردگار یہ قیامت تک ایک بھی نیک بچہ پیدا نہیں کریں گے. اللہ نے نوح علیہ السلام سے نہیں کہا کہ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ اس قوم کے قیامت تک کے ایک ایک فرد کے بچوں کا, شادیوں کا, نسل در نسل کا آپ اللہ کی بارگاہ میں دعویٰ فرمائیں. اس لیے کہ اللہ کو جو ہے اللہ نے ظاہر فرمایا ہے اور نوح جانتے ہیں کہ مجھے ان کی نسلوں پر قیامت تک گواہ بنایا گیا ہے. اگر مجھے ان کی نسلوں کا حال پتہ نہیں ہوگا تو میں اس امت پر گواہ کیسے ہوں گا؟ گھبرایا تو نہیں نا میری بات سے؟ یعنی پتہ چلا کہ جو امام ہوتا ہے وہ نسلوں پر گواہ ہوتا. گھبرایا لوگوں سے کلام نہیں. اس لیے صفین میں علی علیہ السلام نے فرمایا تھا مالک اشتر سے کہ میں سامنے آنے والے کو قتل نہیں کرتا, میں قیامت تک دیکھتا ہوں. کوئی مومن بچہ ہے تو چھوڑ دیتا ہوں. تو یہاں پر شاعری نہیں ہے. اب پتہ چلا امام وہ نہیں کہ جسے آپ کے دل کا حال بھی پتہ نہ ہو. امام وہ ہے کہ جو قیامت تک کی نسلوں کے حال کو جان رہا. یہ عطا الہیہ ہے. گھبرایا لوگوں سے کلام نہیں ہے. تو اللہ نے کہا کہ انسان کو تخلیق کیا جمے ہوئے خون کے ساتھ, خون کے لوتھڑے الگ کے ساتھ, توجہ چاہیے. لیکن اس سے پہلے پھر سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا 55 سورۃ الرحمان میں خلق الانسان من صلصال کالفخار, ہم نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنایا. توجہ چاہیے. اب پتہ چلا ایک انسان جمے ہوئے خون کے ساتھ ہے اور ایک انسان کھنکھناتی مٹی کے ساتھ ہے, تو سارے انسان ایک معیار کے تو نہیں نا. اور پھر اس سے بھی بلند ایک منزل پر ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان. اور ایک وہ منزل ہے جہاں مٹی نہیں ہے, جہاں پہ لوتھڑا نہیں ہے, جہاں خون نہیں ہے. خون والا وہاں پر بنے گا جہاں خون پہنچانے والا باپ کی رگیں موجود ہوگی. اس لیے اس سے پہلے مٹی والا بنایا جہاں پر مٹی موجود ہے. مگر جہاں مٹی نہ ہو, جہاں خون نہ ہو, جہاں مادی ذرائع نہ ہو, وہاں پر خدا کس سے تخلیق کرے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان. یہاں پر میں نے درود والے کچھ انسان اپنے علم کے ساتھ بنائے. وجہ چاہیے, وجہ چاہیے. جو قرآن کا نظام ہے وہ ایک ایسے معاشرے میں پیش کیا جا رہا ہے جہاں پر علمی جو ہے وہ قیود لگی ہوئی. معاشرہ علم سے نا آشنا ہے. وہاں پر فلسفہ نہیں ہے یونان کا آیا ہوا, وہاں پر یونان کی سائنس نہیں آ رہی. وہاں پر دیہاتی ماحول ہے, لکھنے پڑھنے میں بھی وہ جو ہے پرہیزی کرتے تھے, لکھتے نہیں تھے, ایسے شکلیں بنا کر اس معاشرے میں. تو جو اور وہاں پر قرآن ایسے ایسے بیانات دے رہا ہے جیسے فرعون کی جو ہے وہ ممیوں کے لیے کہ ہم نے فرعون کے جسم کو محفوظ رکھا ہے. تو ابھی تو دنیا کو پتہ ہی نہیں تھا. یہ تو 1800 کچھ میں 19ویں صدی میں جا کر فرعون کا وجود ملا تو دنیا کو پتہ چلا کہ یہ بچے ہوئے تھے. تو رسول عرب میں بیٹھ کر وہاں پر اعلان کیا کہ ہم نے فرعون کو غرق تو کر دیا مگر اس کے وجود کو بچایا ہوا ہے. گھبرایا لوگوں سے کلام نہیں ہے. اچھا, اس کا مطلب کہ جو قرآن کا نظام ہے وہ یونان کی فلسفی یا پہلی کتابوں سے متاثر ہو کر تاریخی اور جغرافی حالات میں بن نہیں سکتا. تو جا چاہیے. اب اس سے پہلے ایک عقل چل رہی ہے معاشرہ میں, یعنی رسول کے ظہور سے پہلے جہاں 3000 سال
عرب کا معاشرہ جہالت اور علمی کمی اور جو ہے معاشرتی فکری انحطاط سے گزر رہا ہے. توجہ چاہیے نا. اور اس دور میں یونان مرکز علم ہے.